لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله ذكرا كثيرا. اللهم صل على محمد. عزاداران سیدۃ النساء العالمین، مومنین اور مومنات، اس مجلس عزا کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ ہے فضیلت تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ یقیناً پروردگار عالم کا اپنے بندوں پر ایک خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ سے نوازا۔ ایسے ائمہ اطہار علیہم السلام اس نے ہمیں عنایت فرمائے کہ جن کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ہدایت کے ایسے ستون ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ یہ بقائے کائنات کا سبب ہیں، یہ علت کائنات ہیں، علت خلقت کائنات ہیں، اور خاص طور سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جن کے احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فقامہ الیہا، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ کر ان کی جانب استقبال کے لیے تشریف لے جاتے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور انہیں اپنی مسند پر، اپنی بیٹھک پر، اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بٹھلایا کرتے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی شریکہ حیات ہیں، ایسی ہم سفر حیات ہیں کہ جنہوں نے ہر موڑ پر مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ گھر کے کاموں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب مشغول رہا کرتی تھیں، ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، چکیاں پیس پیس کر ہاتھوں سے خون جاری ہوا۔ ایک دن یہ عالم مولا کائنات، امیر ممکنات، حلال مشکلات، حضرت ابو الحسن امیر المومنین، امام المتقین، سید الوصیین، قائد الغر المحجلین، الحاکم فی یوم الدین، مولا امیر المومنین آقا ابو الحسن مولا علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا نے دیکھا اور اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ اے بی بی، کیا ہی خوب ہو کہ اگر آپ کے لیے کسی کنیز کا بندوبست کیا جائے
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کنیز کی خواہاں ہوں۔ رسول نے پلٹ کر اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی زہرا، کیا تم یہ چاہو گی کہ میں تمہیں کنیز کے بدلے ایک ایسی شے عطا کروں کہ جس کا وزن کائنات میں موجود ہر شے کے وزن سے بھاری ہو، یا یہ کہ ایک ایسی شے تمہیں عطا کروں کہ جو ہر اس چیز سے افضل ہے کہ جس پر سورج سایہ کرتا ہے یا اپنی روشنی ڈالتا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے بابا اور کائنات کا رب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح، جو کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے معروف ہے، وہ بی بی کو تعلیم فرمائی۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ روایتوں کے اندر اسی طرح سے آیا کہ 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ رسول اللہ نے تعلیم فرمایا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اب جہاں پر ذرا سا رک کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ کوئی بھی شے، کوئی بھی ایسی نایاب شے، انمول تحفہ اگر ہم کسی سے خاص اور مخصوص کرتے ہیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا، میرے بیٹے، بڑے بیٹے کو کہتا ہوں کہ میں یہ چیز تمہیں دے رہا ہوں، تو اس کے بعد اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے مخصوص کر دی، اب وہ اس کے لیے تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا کے اندر بلا تشبیہ یقیناً ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کیا، ہماری بساط کیا کہ ہم اپنا تقابل اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے کا سوچیں بھی۔ بلا تشبیہ اس دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم اپنے کسی طالب علم کو، شاگرد کو کوئی ایسی شے سکھا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے، تعلیم دے دیتا ہے، تو یا تو سکھانے والا اتراتا رہتا ہے اور ناز کرتا رہتا ہے، یا سیکھنے والا اتراتا رہتا ہے اور ناز کرتا رہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو یہ ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور یہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ نے ایسی شے تعلیم فرمائی کہ جس سے افضل کوئی اور شے نہیں کہ جس پر سورج سایہ کرتا ہو یا سورج روشنی ڈالتا ہو، یا جس کا وزن کائنات میں جتنی اشیاء خلق کی گئی ہیں اس سے بھاری ہو۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کرم کا ایسا گھرانہ ہے کہ جب کسی پر فضل فرما دیتے ہیں تو ایسا فضل ہوتا ہے کہ جو وسیع اور عریض ہو جاتا ہے۔ یہ فضل کائنات پر پھیل جاتا ہے۔ یہ مخصوص کیا جناب سیدہ سے، اسی لیے تسبیح جناب سیدہ کے نام سے معروف ہے، البتہ اس سے استفادہ تمام ہی مومنین اور مومنات کے لیے رکھا گیا۔ اور جب کسی نے آ کر چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا سے یہ سوال کیا کہ آقا، قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور پروردگار عالم کو یاد کیا کرو ذکر کثیر کے ذریعے سے، تو مولا یہ ذکر کثیر ہے کیا شے؟ ذکر کثیر کسے کہیں گے؟ ذکر کثیر کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہماری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح وہی ذکر کثیر ہے کہ اگر کسی نے اس تسبیح، من سبح تسبیح الزہرا واستغفر، جس نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کے ذریعے سے اللہ کی سبحانیت اور اللہ کی تسبیح کی، اس کی پاکی کو بیان کیا، تو اور اس کے بعد ثم استغفر یا فاستغفر، تو فغفر لہ، تو اس کی پروردگار عالم نے مغفرت کر دی۔ جس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کے ذریعے سے اللہ کی پاکی کو بیان کیا، اس کے بعد استغفار کیا، پس اس کی مغفرت ہو گئی۔ فَإِنَّهَا مِئَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، اس لیے کہ یاد رکھنا یہ پڑھنے میں تو 100 ہے، تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھنے میں تو 100 ہے، لیکن زبان پر 100 ہے، میزان پر 1000 ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو پڑھنے کے لیے زبان پر 100 ہو اور میزان پر 1000 ہو، تو نامہ اعمال میں اگر اس کے 100 کا ثواب لکھا جا رہا ہے تو اللہ کی قرب اور پروردگار عالم کی رضاؤں کو حاصل کروانے کے اندر اس کا کتنا بڑا عمل دخل ہوگا۔ یہ تسبیح ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ لہٰذا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من سبح تسبیح الزہرا واستغفر فغفر لہ، اور اس کے بعد فرمایا فإنہا،
तुत्रिदु शैतान व तुर्जिर रहमान या व तुर्जिर रब, दोनों तरह से मिलता है रिवायतों के अंदर, इसलिए कि ये तस्बीह शैतान को दूर करती है, भगाती है, और रहमान को राजी करती है। ये तस्बीह है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कि रहमान को राजी करने के लिए इस तस्बीह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ा जाए। अब जरा सोचिए कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को तालीम की गई एक तस्बीह में यह ताकत है कि इस तस्बीह को पढ़ने वाला रब को राजी कर लिया करता है और उसे अल्लाह की रज़ाएं हासिल हो जाया करती हैं, तो ज़रा सोचिए कि परवरदिगार आलम के हबीब रहमत कुल जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़ातिमा बज़अतुम मिन्नी, ये फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इस बीबी को राजी कर लिया, समझो उसने रब को राजी कर लिया। तो अब बीबी को राजी करने से रब कितना राजी होता है, और जब बीबी को राजी करने से रब बहुत राजी होता है, तो फिर बीबी को नाराज करने से परवरदिगार आलम की गज़बान और उसकी नाफरमानी और उसकी मासियत और उसकी नाराजगी का क्या आलम होगा। तो एक ये थी कि तुत्रिदु शैतान व तुर्जिर रहमान, शैतान को भगाती है, दूर करती है, और रहमान को राजी करती है। मौला छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, मौला ने इरशाद फरमाया कि इन्नना नअमुरु सिब्यानना, हम अपने बच्चों को, यानी खानवादा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चों को, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है, इन्नना नअमुरु सिब्यानना, हम अपने बच्चों को हुक्म देते हैं, अम्र करते हैं। क्या? तस्बीह जनाब सैयदा का बिल्कुल ऐसे ही, कमा नअमुरुहुम बिस्सलात, जैसे हम उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं और हुक्म करते हैं और अम्र करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इन्हें तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने का हुक्म देते हैं और अम्र करते हैं। यानी कि जैसे हम अपने बच्चों की तरबियत वाजिब नमाजों के लिए लाजिमी तौर पर करते हैं, उसी तरह से लाजिमी तौर पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह की भी तरबियत करते हैं और उनको हुक्म देते हैं। अब इसके बाद वाला जुमला ये है कि मगर ये कि इस पर इस्तिल्जाम, यानी कि इस पर मुदावमत करने वाला कोई नहीं होगा मगर ये कि वो शकावत से दूर रहेगा। जो शख्स तस्बीह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को कंटिन्यूअसली पढ़ेगा, मुतवातिर पढ़ेगा, मुतदाविम पढ़ेगा, टेम्पोररीली नहीं परमानेंटली पढ़ेगा, तो परवरदिगार आलम उसे कभी भी शकी होने नहीं देगा, यानी कि शकावत से दूर रहेगा, बदनसीब और जो कहते हैं कि बदबख्त होने से इंसान बचेगा और कभी भी नाकामयाब नहीं होगा अगर उसने तस्बीह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को थामे रखा मजबूती के साथ। एक शख्स, अब ये रिवायत है मिशकातुल अनवार फी गुररिल अखबार अली इब्न हसन तबरसी आलल्लाहु मकामो, अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को उन्होंने लिखा कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और फ़कल्लमहु, तो मौला ने उस आने वाले शख्स से कलाम फरमाया, वलम यस्माहु, लेकिन उसने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो इमाम अलैहिस्सलाम को सुन ना पाया ठीक से। मौला उससे कलाम कर रहे थे, मौला उससे बात फरमा रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम को सही तौर पर सुन नहीं पाया। और जब मौला ने उसे मुतवज्जे किया तो कहता है कि आका मेरे कानों में मुश्किल है, मुझे सुनने की मुश्किल है, मैं सुन नहीं पाता ठीक से, मुझे हियरिंग प्रॉब्लम है। तो आका ने फरमाया कि माँ मना अका मिन तस्बीह ज़हरा, तुझे तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने से किसने रोका है, किस बात ने रोका है? या ऐना अंता व तस्बीह ज़हरा, तुम कहाँ हो, तस्बीह ज़हरा से कहाँ तुम गाफिल हो? तो भाई तुम कहाँ होते हो? तो तस्बीह ज़हरा का तुम्हें नहीं पता, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह का तुम्हें ऐना अंता, कहाँ रहते हो तुम, तुम्हें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह का नहीं मालूम। यानी कि इस तस्बीह की तिलावत करो तो ये तुम्हारे लिए अमराज से शिफा का बाइस बनेगी। और कहता है कि माँ सब्बाह तो बेहाज़ तस्बीह यसीरन इल्ला, मुझे शिफा मिल गई। मैंने इस तस्बीह से माँ अमरनी, जो मुझे मौला ने अमर किया था, हुक्म दिया था कि मैं इस तस्बीह को पढ़ूं और इसकी तिलावत करूं, तो मैंने अभी कुछ ही दिन इस तस्बीह की तिलावत की थी कि वो मुझे प्रॉब्लम ख़त्म हो गई मेरी, वो मर्ज़ के जो मेरा सुनने की प्रॉब्लम का मर्ज़ था वो दूर हो गया और मैं उससे निजात पा गया।
اگر کوئی شخص، اب ایک روایت اور وہ روایت بتاتی ہے جیسے کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو پڑھ کر سوتا ہے تو اس کا ساری رات سونا رب ذوالجلال کی مناجات کے اندر گزارنے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کے آثار اور اس کی برکات اور اس کی فیوزات۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص کا کوئی سامان کھو جائے، اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کی تلاوت کرے، وہ شے یقیناً اسے مل جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا پروردگار عالم سے طالب ہو جاؤں تو اسے چاہیے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کی تلاوت کرے۔ ایک اور روایت میں یوں ملتا ہے کہ آقا اور مولا امام معصوم علیہ آلاف التحیت والثناء مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس بات سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ تم تسبیح زہرا پڑھو، کیا نہیں، میرے لیے اگر تم 1000 رکعت پڑھ رہے ہو دن میں نافلہ، لیکن ایک مرتبہ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھ رہے ہو اپنی واجب نمازوں کے بعد، تو آقا فرماتے ہیں کہ واجب نمازوں کے بعد تمہارا تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا فی دبر کل صلات، ہر نماز کے ختم ہونے کے فوراً بعد تمہارا تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا پڑھنا، یہ میرے احب الیہ، میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ تم 1000 رکعت دن میں 1000 رکعت مستحب نمازیں پڑھو۔ مولا فرماتے ہیں کیا کہ ہر واجب نماز کے بعد فوراً سے تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا پڑھنا میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس چیز سے کہ تم دن میں 1000 رکعت مستحب نمازیں پڑھو۔ تو گویا ایک پلڑے پر آ جائیں گی 1000 رکعت مستحب نمازیں اور دوسرے ایک پلڑے پر ایک مرتبہ واجب نماز کے بعد پڑھی ہوئی تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور وہ روایت کہ جس کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص اپنی نماز کے بعد قبل اس کے ایوثنیا رجلے کہ قبل اس کے کہ اپنے پاؤں کو حرکت دے یا ایزی ہو کے بیٹھ جائے، نماز کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھنے سے پہلے یا نماز کے بعد حرکت دینے سے پہلے اپنے آپ کو جو شخص تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے اس دنیا میں آیا ہوا اس کا پہلا دن، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو غفران رب ذوالجلال نصیب ہوتا ہے اس ذکر پاک حضرت سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جس بی بی کی فضیلت تو بہت بلند ہے۔ ایک تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ امام معصوم واجب نمازوں کی طرح اپنے صبیان اور اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ضرور پڑھنا، جیسے واجب نماز پڑھتے ہو ویسے ہی تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا۔ تو کہیں پر شفاء امراض، کہیں پر ایک روایت اور ہے کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا سے بہتر کسی شے کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح 100 آؤٹ آف 100 طریقے سے کی جا سکتی ہے، فل مارکس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، تو وہ تسبیح حضرت زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ اس سے بہتر کسی شے سے کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح نہیں کی جا سکتی۔ یہی وہ تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں جناب فضہ سلام اللہ علیہا سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک ہاتھ میں بی بی کی تسبیح ہے اور کہتی جاتی ہیں کہ اے فضہ، جب تک تمہیں میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب اس تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ بیٹی اپنے بابا سے جا ملی۔ یہ کائنات کی وہ مظلومہ، وہ مقہورہ، وہ بی بی ہے کہ جس پر بڑا ظلم کیا گیا عزیزان محترم، جس بی بی کو رسول نے صدیقہ کبریٰ کہا، جس بی بی کو رسول نے صدیقہ کبریٰ کہا،
اس بی بی کو کائنات نے جھٹلا دیا. وہ بی بی گھنٹوں دربار میں کھڑی رہی اور کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ اے رسول کی بیٹی آپ بیٹھ جائیے، کافی دیر سے آپ کھڑی ہیں، آپ تھک گئی ہوں گی. کوئی ایک ایسا غیرت مند مسلمان دربار مدینہ میں نہیں تھا کہ جو یہ کہتا ہے رسول کی بیٹی آپ کا کیا سوال ہے، بہت دیر ہو گئی آپ کو آپ کا سوال لیے یہاں کھڑے کھڑے، جو آپ کا سوال ہو اسے پورا کیا جائے اور جلد آپ کو گھر روانہ کیا جائے. مگر نہیں، بی بی کی بات کو سنا نہ گیا. یہاں تک کہ جو بی بی پروندہ لے کر آئی تھیں، جو خط لے کر آئی تھیں، جو تحریر لے کر آئی تھیں، اس تحریر کو پھاڑا گیا، پارا پارا کیا گیا، زمین پر پھینکا گیا، اسے پاؤں تلے روندا گیا اور اس پر تھوکا گیا. کیا اس پر اللہ کا نام نہ لکھا گیا ہوگا؟ کیا اس پر رسول اللہ کا نام نہیں لکھا گیا ہوگا؟ کیا اس پر جناب سیدہ کا نام نہیں ہوگا؟ کیا اس پر حسن و حسین کا نام نہ ہوگا؟ بس عزیزو، یہ کائنات کی وہ مظلومہ بی بی ہے. آزادارو حسین کے غمخارو، فاطمہ کے عزادارو. بی بی صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کو جھٹلایا گیا دربار مدینہ میں. ایسے دو شہزادے جو گواہ بنا کے بی بی لے کر آئی ہیں، جوانان جنت کے سردار، جنت کے مالک حسن و حسین کی گواہی کو بھی جھٹلایا گیا. بی بی کہتی رہی دربار میں کھڑے مسلمانوں، اے مسلمانوں میرا یقین کرو میں سچ بولتی ہوں. ہے زمین پھٹ کیوں نہ گئی، بی بی اپنی صداقت کا مرثیہ خود پڑھتی جاتی ہے. ہاں، جب جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا گیا، آنے والے دروازے پر قدم رکھ کے گھر میں داخل ہوتے رہے. بی بی کی پسلیاں ٹوٹتی رہیں. محسن شہید ہو گیا. ارے آنے والے نے بی بی کے بازو پہ کوڑا مارا، بی بی بے ہوش ہوئی. ایک ایسا لعین تھا دروازے کے پاس کھڑا، کہتا ہے کہ در داخل ہونے کے لیے جگہ بہت کم تھی. میں نے دیکھا دروازے پر سے ہو کر جایا جا سکتا ہے. ایک لمحے کے لیے فاطمہ پر رحم کیا، مگر پھر علی کا بغض مجھ پر غالب آ گیا. میں نے قدم دروازے پر رکھے، دروازے کے نیچے رسول کی بیٹی فاطمہ. ہاں، زاداران فاطمہ زہرا صاحب الامر تم سے راضی ہو جائیں. ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ ملے. یہ سسکیاں، یہ آہیں، رونے کی صدائیں زمانے کے مولا و آقا کی خدمت میں پہنچے. ہاں، اس وقت کو یاد کیجئے جب محافظہ ولایت علی، محافظہ علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا علی کے پیچھے پیچھے گئی مدینہ کی گلیوں میں. ایک ہاتھ سے ٹوٹی پسلیوں کو تھاما، ایک ہاتھ سے عصا کو تھاما. کبھی گرتی ہے، کبھی اٹھتی ہے. کسی طرح سے علی کے سرہانے پہنچی. ارے
دیکھا ابوالحسن کے گلے میں رسی ہے، کھینچ کے مدینہ کی مسجد کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دوڑ کر علی کے کمر کے پٹکے پہ ہاتھ ڈالا، فاطمہ زہرا کہتی ہے لعینوں میں تمہیں ہرگز اپنے والی کو لے جانے نہ دوں گی۔ ایک مرتبہ بی بی نے زور لگا کے تھاما علی ابن ابی طالب کو، مگر لعین آیا۔ زہرا علی میں فراق ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب علی و زہرا کو جدا نہ کر سکا، اپنے پہلو سے کوڑا نکالا، بازوئے زہرا پہ کوڑا مارا، آرے فاطمہ کا بازو ٹوٹ گیا، ہاتھوں سے علی کے کمر کا پٹکا چھوٹ گیا۔ ارے زہرا جھڑک کے زمین مدینہ پہ گری۔ حسن و حسین اپنی ماں پر ہونے والے اس ظلم کو دیکھتے رہے۔ ارے زہرا کو مارا جاتا رہا، کبھی تماچے کی اذیت ہے، ارے کبھی کوڑا مارا گیا۔ ہاں عزیزو، مولا سے پوچھا، ایک مرتبہ مولا حسن حسین شہزادوں نے پوچھا بابا کئی دن ہوئے ہم نے اپنی ماں کو سوتے نہیں دیکھا، آرام کرتے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے بابا؟ ارے بابا علی سر کو جھکائے بیٹھے روتے رہے۔ کہا جاؤ بچوں، ارے اپنی مادر گرامی سے ہی سبب کو دریافت کرو۔ شہزادے دونوں روتے روتے مادر گرامی کے پہلو میں آ کر بیٹھے، پوچھا اماں آپ یا تو نمازوں میں مشغول ہیں، یا تسبیح میں مشغول ہیں، ارے یا مناجات میں مشغول ہیں، آپ کو سوتے نہیں دیکھا کئی دن ہوئے اماں، کیا وجہ ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ارے کہا بچوں تمہاری ماں کا ایک جانب سے پہلو ٹوٹا ہوا، ارے وہاں کروٹ نہیں لے سکتی، ارے دوسری جانب کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اس جانب بھی ماں کروٹ نہیں لے سکتی، ارے پشت پر تازیانے اور کوڑے اتنے مارے گئے، ارے زہرا سوئے تو کس پہلو پہ سوئے؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس توسل کو، ہماری اس پرسے کو صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں ارسال و ایصال فرما۔ بار الہ صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا حول محمد ای منقلب ینقلبون۔